السلام علیکم، وہ عشق جو ممنون نہ رہا کی ایپیسوڈ 2 کے ساتھ میں حاضر ہو چکی ہوں۔ پہلی قسط پہ آپ نے اچھا سا رسپانس نہیں دیا، شاید سٹارٹ ہے اس لیے، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں ناول بہت 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 مزیدار ہے۔ تو دوسری قسط 3 4 5 قسطیں ہو جائیں گی نا، پھر آپ کو سٹوری سمجھ آئے گی۔ تو چلتے ہیں دوسری قسط کی طرف، تو لیٹس سٹارٹ۔ ویلکم کیپٹن۔ ساحر کو آتے ہی اس کی سیکرٹری نے خوش آمدید کیا، جو اپنے کیبن کی طرف پر اعتماد قدموں کے سنگ بڑھتے رکا۔ پہلی فلائٹ کون سی ہے؟ ساحر اپنے فون پر فلائٹ کیجول تکنے کے بیچ ذرا فاصلے پر کھڑی لڑکی سے اسپاٹ اور نپے تلے انداز میں مخاطب ہوا۔ فلائٹ ٹائم 9 ہارز، لندن، یونائٹڈ کنگڈم۔ کنزا نے فوری بتانے پر ساحر متفکر ہوئے پلٹا۔ واٹ؟ اور پھر تو ایک ہی کافی تھی، تم ایسا کرو دوسری کینسل کر دو، 20 24 گھنٹے تو اسی پر لگ جائیں گے، مجھے کچھ دن بریک لینی ہے۔ ساحر نے اسے سنجیدگی سے ہدایت کی اور اپنے کیبن کی طرف بڑھ گیا، اور کنزا بھی سر ہلاتی منہ بسوڑے واپس چلی گئی۔ ذرا جو یہ بندہ کام کے علاوہ بات کر لے، ہارٹ لیس مین، اتنا پیارا تیار ہوئی تھی، ایک نظر ہی ڈال لیتا۔ کنزا نے دل کے پھپھولے حسرت سے پھاڑتے بڑبڑا کر واپسی کی راہ لی۔ ساحر اپنے کیبن میں آیا تو اس کا گرما گرم بریک فاسٹ پہلے ہی گلاس میز پر لگا تھا، اور پورے آفس روم میں رغبت بھری خوشبو پھیلی تھی۔ حلوہ پوری کے ساتھ چکن چنے کا مزیدار اسپائسی سالن تھا، دودھ پتی کا بڑا مگ جسے دیکھ کر ساحر جبران کا سر چکرایا۔ سبھی بے داغ پیشانی پر لمحوں میں شکنیں اتر آئیں۔ فوری جھک کر لینڈ لائن کا ریسیور اٹھائے، پیون کو اندر آنے کا کہا۔ کچھ ہی دیر میں وہ مؤدب ہوتا اجازت لیے اندر وارد ہوا۔ اتنا ہیوی ناشتہ فضل، تم جانتے ہو میں یہ سب آئلی چیزیں نہیں کھا سکتا، مجھے ایک کپ کافی اور 1 پیس لیمن کیک چاہیے، امید ہے تم آئندہ اس چیز کا خیال رکھو گے۔ ساحر کی ذرا برہمی میں دی ہدایت پر فضل نے فوری پشیمانی کے سنگ سر ہلائے، ٹیبل پر رکھی ٹرے اٹھائی۔ وہ کنزا میم نے کہا تھا آپ کی فلائٹ جو زیادہ گھنٹے کی ہے، تبھی یہ سب بنوایا، بہت سوری بھائی، میں ابھی آپ کا لائٹ ناشتہ لاتا ہوں۔ فضل نے فوراً سے معذرت کی اور ٹرے اٹھائے آفس سے نکل گیا۔ یہ سب کھا کر جہاز پھر تم اڑاتے فضل، اسٹوپڈ مین، دنیا میں صرف کھانے ٹھوسنے نہیں آیا ہوں میں۔ ساحر نے منہ ہی منہ میں بڑبڑاتے وہیں رولنگ چیئر سنبھالی۔ 10 منٹ تک اس کی فلائٹ تھی اور تب تک وہ بمشکل ناشتہ ہی کر پاتا۔ وہیں تکویر نے اسائنمنٹ جمع کروائی اور پھر 3 کلاسز لے کر وہ 2 بجے تک کالج کے ویٹنگ ایریا میں آ کر کھڑی ہوئی۔ لائٹ گولڈن بلیک کی ٹچ رکھتے فریزی بال کیے، بال کندھوں پر لہرا کر ڈالے، پرپل وائٹ ڈیزائنر شارٹ کرتی پاجامے کے ساتھ باریک جامنی سفید ڈائی دوپٹہ، جسے 2 بار گھما کر گردن میں ڈال کر بال ہیئر ٹائی میں ذرا سا 2 لٹیں پکڑ کر مقید کر رکھے تھے۔ سرخ و سفید پیروں میں نازک ہموار سینڈل، جبکہ خوبصورت چہرہ صرف مسکارے، لائنر اور لپ ٹینٹ سے سجا دھوپ کی ہلکی پھلکی تمازت سے چمک رہا تھا۔ آئس بابا اور جہان انکل کے ہمراہ کانفرنس روم میں موجود تھا، تبھی تکویر کی کال پر ذرا وہاں سے نکل کر باہر چلا آیا۔ ہاں کہو ایمان، آئس کی آواز پر تکویر وہیں بینچ پر بیٹھی، لینے آ جائے نا بھیا، میں فری ہو گئی، تکویر نے فوری کہا، جس پر اتنے بزی دن میں سے آئس کو وقت نکالنے میں پر کوفت ہوئی۔ ایک تو میں تمہیں پک اینڈ ڈراپ سروس دیتے ہی بڈھا ہو جاؤں گا، جلدی سے کوئی تمہارے لیے قربانی کا بکرا ملے تاکہ تمہیں اس کے سر لاد کر میں تو سکھ کا سانس لوں۔ انان نے بھی اپنی ڈیوٹی پچھلے 4 سال سے مفت میں میرے سر لاد رکھی، جلدی سے آ جائے وہ، آتا ہوں ماسی مصیبتیں۔ آئس کی حفکی اور تقریر پر تکویر شرارت سے ہنسی، سنیں تب بھی آپ کی جان نہیں چھوڑوں گی، انان کے ساتھ گاڑی میں بیٹھنا گویا کفن باندھ کر کسی سفر پر نکلنا ہے، یاد نہیں کتنی بار اس نے گاڑی ٹھوکی، جیسے اتنی اسپیڈ سے پتہ نہیں اسے کہاں جانے کی جلدی ہوتی تھی۔ میں باز آئی، وہ اب اپنی والی کو ہی اڑائے بہتر ہے، میرے تو پیارے بھیا ہیں نا۔ تکویر نے بھی بھر بھر مکھن لگایا، آئس بھی اس ڈرامہ کوئین کے لاڈ پر وجہ ہونٹ پر مسکراہٹ دباتا دکھائی دیا، ہلکی بیڑ میں وہ اور پیارا لگتا تھا، سوبر اور ڈیشنگ سا۔ اوکے میری جان کی دشمن، ویٹ کرو، پہنچتا ہوں۔ آئس نے جبرن ہی سے ہی مان جانے پر تکویر بھی ہنس دی۔ اوکے کی یہ کال بند کر گئی، بند کرنے کی دیر تھی کہ انان کی کال پر یہ بھیا کے آنے تک کا انتظار حسین ہوا۔ تمہارا فون بزی کیوں تھا؟ کس سے گپیں ہانک رہی تھی؟ اپنے روم کی بالکنی میں خوبصورت سے ادوال میں تلخی اور حفکی ملائے کھڑا انان ابراہیم جل بھن چکا تھا، یہ اس کے استفسار سے عیاں تھا۔ تکویر نے لب پینچتے مسکراہٹ دبائی، ہو گئی تمہاری 2 روپے کی تھانے داری شروع لنگور، بھیا سے بات کر رہی تھی، کالج سے پک کر لیں، یہ بولا تم 4 سال سے تھائی لینڈ ڈاکٹر بننے نہیں بلکہ تکویر ایمان کے ذاتی باڈی گارڈ بننے کی ٹریننگ لے رہے ہو، اور یہ بتاؤ کب نازل ہو رہے ہو پاکستان؟ تکویر بھی جیسے بازو چڑھا کر لڑنے کو تیار تھی۔ انان کے خوبصورت چہرے پر آخری رو پر اس سوال پر خوشی سے اتری، لیکن کسی انکہے احساس نے فوری انان ابراہیم سے مسکراہٹ کا آخری لمس تک چھین لیا۔ کل؟ انان کے ایک حرفی جواب پر تکویر خوشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ واٹ؟ سچی؟
कल तुम वापस आ रहे हो? उफ बदतमीज़, कितना मिस करवाया तुमने मुझे खुद को। कितना मज़ा आएगा, फ़न मस्ती, ओ माय गॉड जल्दी आ जाओ। तकवीर की खुशी पर अनान धीमा सा मुस्कुरा दिया, लेकिन कुछ था जिसने इसे तकलीफ़ से गुजारा और वह मुस्कुराहट उसके खूबसूरत चेहरे से फिर नोच ली। और वो थी उसके कमरे में एक नापसंद काबिल नफ़रत लड़की की मौजूदगी। वो बेहबर नाजुक सिल्क नाइट सूट में मलबूस वजूद करवट किए लेटा था, जिसे देखकर अनान की आंखों में नागवारी और लहू उतरा। हाँ, बहुत मज़ा आएगा मुझे। मेरी बेस्ट फ्रेंड तकवीर ईमान मिलेगी। अनान के इस एक हसरत भरे जुमले पर तकवीर के चेहरे पर दुनिया जहाँ के शोख व खूबसूरत रंग लहराए, जिसके बाद वैसे घबरा कर बाय कहकर फौरी कॉल बंद कर गई। तकवीर, तुम्हें नहीं मिलेगी, तुम्हें मैं मिल चुकी हूँ डार्लिंग। तुम्हें अकेले जाने की सिर्फ इसलिए इजाज़त दी है ताकि तुम वहाँ जाकर मेरे बारे सबको बता सको। हफ्ते बाद पहुँच जाऊँगी तुम्हारे पास, हम शादी पाकिस्तान में ही करेंगे। वो बेखबर सोया वजूद दरअसल बेखबर ना था। अनान के जुमले की तपश पर बेड पर लेटी ज़ोए उठकर अपने खुले नाइट गाउन की स्ट्रिप्स बंद करती। अनान के रूबरू आई और उसकी नफरत छलकाती आंखों में आंखें गाड़े उसकी सुर्ख होती आंखों को बारी बारी महजूज और कीना तोज नज़रों से तकती से जहन्नम में ताउम्र के लिए सुलगने का अंधिया थमाती। मुज़हिका हेजी से उसके बिखरे बाल मजीद हाथ फेर कर बिखेरती वहाँ से उजल हो गई और अनान इब्राहिम जब्त के मारे इस लम्हे बस मुठियाँ ही बेच सका। उसकी सुनहरी आंखें जहन्नम की तरह सुलग चुकी थीं। जी आइस, लेक्चर तो एदा के भी हो चुके थे। तभी वो स्टाफ रूम में आकर बैठी कुछ असाइनमेंट वर्क कर रही थी जब आइस सालिम की कॉल पर फौरी फ़ोन उठाकर कान से लगाया और नर्म मुलायम लहजे में वजह जाननी चाहिए। यूनी के पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ी किए आइस ज़ियान बाहर निकलकर खड़ा तायराना निगाहों से इर्द गिर्द का जायज़ा ले रहा था। इदा की जी ने ज़ुबान तक मिठास फैला दी। अगर फ्री हो तो आ जाओ, तुम्हें भी घर ड्रॉप कर दूँ, मैं तुम्हारी यूनी के गेट के पास हूँ। आइस ने चार सिम मसरूर सी निगाह डालते आगाह किया, जिस पर इदा मुस्कुराकर अपने नोट समेटती अपने लाकर में रखे बैग लिए साथ ही टीचर्स को बाय कहे स्टाफ रूम से निकली बाहर पहुंची तो उसे आइस दूर से ही दिखाई दिया। क्लासेस हो गई थी, एक्चुअली ईमान को ड्रॉप करना था, सोचा तुम्हें भी निपटा दूँ। अपने पास आकर खड़ी होती एदा को देखते आइस ने नरमी से इस्तफसार किया। धूप की तपिश ने एदा के रुखसार लम्हों में गुलाबी कर दिए। शामें भले खूबसूरत थी पर दिन अब भी तेज़ धूप के सबब हब्स में जलते दिखाई देते थे। जी हो गई हैं, अच्छा किया, चलते हैं। एदा ने मुस्कुरा कर इसे देखा जो मुस्तकिल इसी को अपनी गहरी निगाहों का मनपसंद महवर बनाए। उसके चेहरे की सुर्खी तफसीली देखने में महव था और चादर अच्छे से ओढ़ कर लिपटे लपेटे वो वॉइस के कार डोर ओपन करने पर फ्रंट सीट पर बैठी। आयस ने भी दूसरी तरफ से आकर ड्राइविंग सीट संभाली और एक मुलायम नज़र एदा पर डाले गाड़ी स्टार्ट की। 2 साल हो गए हमारे निकाह को, क्या ख्याल है अब रुखसती कर ली जाए? क्या कहती हो एदा? कुछ देर खामोशी से सफ़र कटा और बीच की बनती मानी हैसी चुप को आयस ही के जानलेवा मुतालबे ने तोड़ा। एदा ने घबरा कर आयस की तरफ देखा। एक कमरे से दूसरे कमरे में ही तो जाना है आइस, इतनी जल्दी भी क्या है? मीन्स अचानक। एदा की झिझक को घबराहट पर आइस ने मुस्कुराहट सी होंठों में दबाई। वो यूं करते हुए एदा को बहुत प्यारा लगता था। वही तो चाहता हूँ, अब तुम मेरे कमरे में आ जाओ, अकेले रह रह कर बोर हो गया हूँ। और अचानक नहीं है, तुमने 2 साल का वक्त मांगा, हालांकि तभी सब रुखसती पर आमादा थे और मैंने तुम्हारी बात को अहमियत दी और सबको ये कहा कि मैं रुखसती नहीं चाहता। अब तो तुम्हें मुझे कबूल कर लेना चाहिए। इतना शरीफ इंसान जो निकाह होने के बावजूद 2 साल में एक बार भी फिजिकल नहीं हुआ, तुम्हें रुखसती के बाद कैसे परेशान होने देगा? आइस ये सब भले बहुत आम दोस्ताना लहजे में बोला, पर एदा की जान सी लबों पर आई। फिजिकल वाले लफ्ज़ पर तो उसका दिल वैसे ही हल्क में उछल आया। हिजाब आलूद चेहरे के संग नज़र झुकाए वो नर्वसनेस के तहत अपने गुलाबी मुलायम हाथों को मरोड़ती पाई गई। घबराहट के मारे चेहरा विंडो की तरफ फेरा। एदा ने थूक निकले हल्क तर किया, ऐसी बात नहीं आइस, मुझे आपसे डर लगता है, हमेशा से। अभी तक वो डर वैसा ही है, पता नहीं क्यों। एदा ने बहुत हिम्मत किए चेहरा मोड़े ही जवाब दिया, लेकिन आयशा आलम को देखने से गुरेज बढ़ता क्योंकि वो आंखों से छूने का माहिर था। मैं सख्त मिजाज हूँ इसलिए। आयश ने लहजा भर एदा को तकते यूं ही पूछ लिया, जिस पर उसे गर्दन घुमाकर देखने पर मजबूर हुई। बहुत ज़िम्मेदार और अच्छे इंसान हैं, इंसाफ पसंद। एदा की उदास सी वजाहत पर आयस धीमा सा मुस्कुराया। इस पर सजता था मद्दम मुस्कुराना इसलिए डरती हो? आयस ने मुस्कुराते ही दोबारा सवाल दोहराया। जी, रिश्ता बदलेगा तो आपका और मेरा ये खूबसूरत कनेक्शन ना टूट जाए। मैं भी क्या बोले जा रही, छोड़ें। एदा इतनी पुरएतमाद होकर आयस सालिम के सामने गड़बड़ा जाती तब आयस के पास भी कुछ कहने को ना रहता। नहीं टूटने दूंगा, बस तुम मेरे पास आने की हामी भरो एदा। अब तुम्हारे बिना अधूरा फील करता हूँ। अनान आ ले तो मैं मम्मी पापा से बात करने वाला हूँ, चची से भी। संजीदगी के संग आयस ने अपनी बात की और गलती से भी अदा को न देखा, क्योंकि जब वो इसे यूं आजमाता तो इसे देखता ना था, बरम कायम रखता था। उसकी सी
اس کی ایسی ضبط نے تو ادا کی جان نکالی تھی۔ دونوں کے بیچ ایمان کے کالج تک پہنچنے کے بیچ دوبارہ بات نہ ہوئی۔ اس آفت کو پک کیا اس نے اس کی ضد پر سے گول گپے بھی کھلا دیے اور اس نے گھر کے لیے بھی کئی درجن خریدے۔ دونوں کو گھر چھوڑے محترم خود واپس آفس روانہ ہو گئے، جبکہ عریشہ اور روحا نے ابھی سے ڈنر کے لیے بہت سی تیاری کر لی تھی۔ ادا نے بھی چینج کیا اور ممی اور تائی جان کی ہیلپ کروانے شروع کی، جبکہ تکویر ایمان تو کچن کیبن پر چڑھے سب کو مزے مزے کے پکوان بناتی دیکھ کر ہی کھلکھلائی جا رہی تھی، لیکن دل تو انان کی واپسی سے مسرور ہوئے کسی اونچے آسمان پر پرواز کر رہا تھا۔ فائنلی جہان کی فیملی ٹھیک پڑوس میں آ ہی بسی اور آتے ہی اشپا، منیرہ اور جہان 6 تک ان کی طرف ڈنر پر آئے۔ گویا سب کی مسکراتی چہکتی موجودگی نے سما بات دیا۔ سب لاؤنج میں خوش گپیوں میں مصروف تھے، جبکہ روحا اور ادا بس ڈنر کا فائنل انتظام دیکھ رہی تھی۔ ساحر پھر سے غائب؟ کیا یار، اس کی تو میں شکل بھی بھول گیا ہوں جہان۔ یہ پروفیشن اس نے جب سے چوز کیا تب بھی میں نے تجھے وارن کر دیا تھا کہ اب تجھے اس کی شکل کم ہی دیکھنے کو ملے گی۔ زیان اور جہان ساتھ ہی کاؤچ پر بیٹھے تھے۔ اشبا، لیزا، ہادی اور ایمان صاحبہ ذرا سیٹنگ ایریا کے کچھ پاس لوڈو کی بازی جمائے نیچے زمین پر بیٹھے اپنی ہی بیٹھک سے جائے تھے، جبکہ عریشہ اور منیرہ بھی مسکراتی ہوئی ہی سامنے صوفوں پر براجمان تھی۔ ہاں یار، بات تو تیری ٹھیک ہے، لیکن کیا کروں، ضد پر ہو بہو مجھ پر گیا ہے، اب بھگتنا تو پڑے گا۔ کہا بھی تھا اسے پہنچ جانا، لیکن لکھوا لے 2 دن سے پہلے، اگر وہ آ گیا تو میرا نام جہان نہیں۔ جہان بھی گویا تپے بیٹھے تھے، سب ہولے سے مسکائے۔ بھائی بھابھی، جہان بھیا، آپ اس کی شادی کیوں نہیں کرتے؟ اسی بہانے شاید آپ کو ساحر کی اس ایکسٹرا بزی روٹین کی بہتری ہوتی نظر آ جائے۔ بھائی بیوی آ گئی تو اس کی خاطر تو مصروفیت کم کریں گے ہی، ورنہ دوسرے دن ہی تنگ آ کر بھاگ جائے گی۔ عریشہ نے مسکراتے ہوئے جب تجویز دی، اس پر ایک لمحہ جہان اور منیرہ کے چہرے کی رنگت سی بدلی۔ منیرہ بات بھی کر دیتی، مگر جہان نے مصلحت کے تحت منیرہ کو بھی کچھ نہ کہنے کا اشارہ کیا۔ تکویر کے بھی لمحہ بھر کان لاؤنج سیٹنگ ایریا کی طرف گئے، جس کا سبب ساحر جبران کا نام تھا، لیکن وہ فوری اپنا دھیان گیم کی طرف لے گئی۔ اوئے ہادی کے بچے، یہ میری گاٹ کیسے اڑائی تو نے؟ یہ تو 4 پر تھی اور تمہارا 3 آیا، رونی شکل۔ اچانک سے بچہ پارٹی کی جانب سے تکویر کی چیخ پر وہ چاروں چونکے، جس پر تکویر نے جب محسوس کیا ممی گھور رہی ہیں تو مسکین سے مسکرا کر واپس بیٹھی اور ہادی کو ایسا دبوچا کہ اس کی آواز سے گھر گونجا۔ یہ تو ان کے پٹ سیاپے کو آئس نے سیڑھیاں اترتے گھور کر روکا، ورنہ سب ہی سے پٹ جاتے۔ اب اگر تم لوگوں کی آواز آئی تو 2 کان کے نیچے پھینکوں گا۔ مہمان آئے ہیں، تمیز نہیں ہے؟ بند کرو یہ کھلارا اور شرافت سے وہاں جا کر بیٹھو۔ اشبا بچے، تم بھی ان کے ساتھ مل گئی ہو؟ آئس کے نے گھورنے کا اثر یہ ہوا کہ لیزا اور ہادی فوری لوڈو لے کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوتے دوڑے، جبکہ اشبا کی بتیسی سی نکلی۔ فوری ایمان تن کر بھیا کے سامنے آئی۔ او ہیلو بھیا، یہ اشبا اور میں ایک ہی آٹے کی 2 پیڑیاں ہیں، مجھ سے بڑی پونگی ہے، دور تھی نا تبھی آپ کو لگتا تھا یہ بڑی اچھی ہے، اب جب آپ کو اس کی بھی میرے سے 2 ہاتھ آگے کی پٹھی حرکتیں دکھائی دیں گی پھر آپ کو پتہ چلے گا اپنی اس بہن کی قدر۔ تکویر کی جیلسی پر آئے سے اس کی پھولی ناک دباتا لاؤنج کی طرف بڑھا، جس پر اشبا نے ہنس کر تکویر کو دیکھا۔ یار کیا میری عزت کا بھی دہی کر دیا تو نے؟ اشبا نے منہ بسوڑا۔ لسی کر دوں گی اگر تو نے میرے آئس بھیا پر ڈورے ڈالے۔ ادا پیا کی جاسوس ہوں، جو بھی لڑکی بھولے سے میرے کھڑوس بھیا پر نظر ڈالے اسے دنیا سے غائب کر دیتی ہوں۔ تکویر صاحبہ کی وارننگ پر اشبا کو ہنسی کا دورہ پڑا۔ میں اور آئس لالا پر ڈورے، او بی بی یہ بندے ہاتھ ویک میرے، یہ ادا پیا کہیں جگرا ہے، اتنے سخت بندے سے دل جوڑ بیٹھی جو ساری زندگی پرنسپل کی طرح انہیں ٹریٹ کرے گا۔ میں تو کسی ایسے سے محبت کروں گی جو بہت ہنس مکھ ہوا، جسے دیکھتے ہی اشبا جہان کی دھڑکنیں اتل پتل ہو جائیں گی۔ اشبا کی ڈرامائی بات پر تکویر نے ہنستے منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہنس کیوں رہی ہے بدتمیز؟ اشبا کو اس کی ہنسی چڑھا گئی۔ یہ سب ٹھڑک پن تجھ میں دیکھ کر مجھے ہانسا آ گیا نا۔ تکویر نے مسکراتی گدگداتی سرگوشی کی، کیونکہ اگر اس کی بات بھیا تک پہنچتی تو مفت کی کلاس لگتی۔ بہت بری ہے تو، میرے جس بات کو ٹھڑک پن کہتے تھے دل نہ کانپا، میں نہیں بولتی۔ اشبا نے جھوٹے موٹے دل ٹوٹے عاشق سا ہوتے سے چٹکا، جس پر تکویر نے اسے دبوچا اور پیار سے اس کی گال سے گال جوڑی۔ ارے یار مذاق تھا، میری دعا ہے تجھے ایسا ہی بندہ ملے، چلا تجھے اپنا روم دکھاتی ہوں، اور تجھے پتہ ہے کل انان بھی آ رہا ہے۔ تکویر نے اسے لاڈ کی اور ہاتھ پکڑے زینے چڑھتی گھر کے اوپر والے پورشن میں لے گئی۔ انان کے آنے کی خبر نے اشبا کے دل میں گدگدی سی برپا کی۔ بہت سالوں سے اشبا چپکے چپکے انان ابراہیم کو پسند کرتی تھی، لیکن آج تک یہ بات اس نے اپنی بیسٹ فرینڈ تکویر سے بھی نہ کی، جس کی وجہ ایک یہ ڈر تھا کہیں تکویر بھی انان کو پسند نہ کرتی ہو۔ بس اسی سبب 4 سال تک اشبا نے بھی انان کا بہت انتظار کیا تھا، لیکن کیا واقعی تکویر بھی انان کو پسند کرتی تھی؟ اس بارے کچھ کہنا بھی قبل از وقت تھا۔ تکویر اور انان بچپن کے دوست، ساتھی، ہمدرد تھے، اور یہ بھی ممکن تھا جو جذبات تکویر کے دل میں انان کے لیے تھے وہ بس اٹیچمنٹ تھے یا ایک فطری انس جو بچپن سے ساتھ رہ کر قدرتی دلوں میں آ جاتا ہے۔
اب حقیقت تو انان کی واپسی کے بعد ہی کھلنے والی تھی۔ تکویر نے اسے اپنا روم دکھایا، پھر انان کا بھی، جسے انان کے آنے کے سبب اس نے اور ایدا نے مل کر سیٹ کر دیا تھا۔ بیڈ شیٹ سے لے کر کرٹنز تک سب بدلا گیا تھا، ٹھیک انان ابراہیم کی پسند کے مطابق، بلیک اینڈ وائٹ تھیم، سلور ٹچ کے ساتھ۔ اور پھر یہ پورا گھر ہی بہت خوبصورت تھا، ہر طرف سے روحا اور ریشا کے سگر پن کی جھلک اور نفاست ٹپکتی۔ ایمان باجی کھانا لگ گیا ہے، آ جائیں اب دونوں۔ اشفا کی نظریں وال پر لگی بہت بڑی انان کی تصویر پر محبت سے جمی تھیں، جبکہ ایمان نے ملازمہ کے آ کر بتانے پر اسے مسکرا کر کے کہا، انان ویسے ہی ہوں گے یا بدل گئے ہوں گے؟ تکویر، 4 سال بیت گئے نا؟ اشفا نے کھوئے کھوئے خود کی طرف تکتی تکویر سے پوچھا۔ ارے یار ویسا ہی ہے کوجا، ڈاکٹر بن گیا، اب تو دماغ کا دہی لسی سب ہی کرے گا۔ چھوڑ اسے، چل ڈنر کرتے ہیں۔ اور یہ تو بتا، تیرے لالا جی کیوں نہیں آئے؟ تکویر نے لاپرواہی سے کہتے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے سے نکلی، جبکہ اشفا نے خود کو بہت مشکل سے انان کے خیالوں سے نکال کر تکویر کا سوال سنا۔ ان کی لندن کی فلائٹ تھی، میسج چھوڑا تھا انٹرکام پر، جب ہم آئے تب دیکھا میں نے، اب 20 سے 24 گھنٹے تک وہ کسی کو نظر نہیں آنے والے۔ اشفا نے سیڑھیاں اترتے بتایا، جس پر تکویر کو واقعی اس بندے کی ہونے والی بیوی پر ترس آیا۔ پھر تو واقعی ان کی فوٹو فریم ہی چوما کرے گی، ان کی نمانی بیوی، بہت زیادتی ہوگی اس کے ساتھ، مجھے ابھی سے اس بیچاری پر ترس آ رہا ہے۔ تکویر نے ہمدردی کے سنگ افسوس کیا، جس پر اشفا ہنس کر اسے دیکھنے لگی۔ اتنے بھی معصوم نہیں ہے وہ، جب وہ آئی نا تو دم چھلے بن کر گھومیں گے، لکھوا لے مجھ سے۔ یہ سارا ایٹیٹیوڈ ہم غریبوں کے لیے ہی ہے، اسے تو لائف کے حق کرنے ہمیشہ گھر پر ہی ملیں گے۔ اشفا کی تب پر اور ایسے بے باک پیشن گوئی پر تکویر نے شرم کے سنگ منہ پر ہاتھ رکھا۔ ہاں تو اور کیا؟ اشفا نے اس کی شرم پر مزید دیدہ دلیری سے جتایا۔ تو بہت خراب ہو گئی ہے اشپو، تیرا کچھ کرنا پڑے گا لڑکی۔ تکویر نے اس کی دونوں گلابی گالیں پکڑے، زور سے کھینچی اور ہنستی ہوئی ڈائننگ ہال کی سمت بڑھ گئی۔ سب نے مسکراتے ماحول میں ڈنر کیا۔ جہان اور منیرہ سب کے لیے بہت پیارے پیارے گفٹس بھی لائے، لیکن تکویر کے لیے بہت لائٹ سا ڈائمنڈ پینڈنٹ دیا، جس پر ایک لمحہ تکویر بھی چونکی، کیونکہ اس کا گفٹ سب سے ایکسپینسو تھا۔ یہ بہت زیادہ ہے منیرانی۔ تکویر کو تھوڑا عجیب لگا تو بول پڑی، جس پر جاتے جاتے منیرہ نے اسے گلے لگائے پیار کیا۔ کوئی نہیں زیادہ، میرے لیے جیسی میری اشبو ویسی تم، اور اب سب کا بہت شکریہ اتنے مزیدار ڈنر کے لیے۔ کل آپ سب نے ہماری طرف آنا ہے، اوکے نا؟ سب انہیں سی آف کرنے گھر کے خوبصورت پورچ میں کھڑے تھے، تبھی منیرہ نے سب کو کل ڈنر پر آنے کی دعوت کی یاد دہانی کروائی۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، ہم سب آپ کی بن بلائے بھی ٹپک پڑتے بھابھی۔ زیان نے شرارت سے ماحول خوشگوار کیا، سب نے خوشی خوشی اجازت لی، مگر تکویر کا دھیان تو اپنی مرمری ہتھیلی میں دمکتے اس پینڈنٹ سے ہی الجھ گیا تھا، کیونکہ وہ بہت خوبصورت تھا، بہت خوبصورت ہے۔ سب کے اندر جانے کے باوجود ایدا نے جب تکویر کو ہتھیلی پر رکھے پینڈنٹ میں محو دیکھا تو اس کے پاس رکتی مسرور سی سرگوشی کی، ایسے چونکا گئی، ہے نا؟ میں بھی یہی سوچ رہی، اپیا لک یہ کچھ اسپیشل ہے، اس پر ایمان لکھا ہے۔ ایدا اور تکویر نے جب غور کیا تو واقعی ایمان ہی لکھا تھا، جس پر دونوں مسکراتی۔ واہ بھئی، تمہارے نام کا ہے، پہن لو، پیاری لگو گی، لاؤ میں پہناتی ہوں۔ ایدا نے اس کی ہتھیلی سے پینڈنٹ لیا اور ایمان کی نازک سفید گردن کی زینت بنایا، جس پر دونوں مسکراتی آج کی خوبصورت سی شام کے بارے باتیں کرتی خود بھی اندر لپک گئیں۔ جی جناب، دوسری ایپیسوڈ ہو چکی ہے، تو تیسری میں اگر آپ ملاقات چاہتے ہیں ہیرو ہیروئن کی تو اچھا سا رسپانس دیجیے گا۔ تو اب ملتے ہیں تھرڈ ایپیسوڈ میں، ضرور بتائیے گا کہ سٹارٹنگ کیسی ہو رہی ہے، کیا لگ رہا ہے آپ کو، اسٹوری کیا ہوگی؟ جتنی سمپل لگ رہی ہے اتنی سمپل نہیں ہے، بہت ٹاکسک اسٹوری ہے۔ تو ملتے ہیں پھر جلد تھرڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔